باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 17 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 18 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو وملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ شہد گواہی دی اللہ اللہ نے انہ کہ وہ لا الہ لا نہیں الہ معبود نہیں ہے معبود الا مگر سوائے ہوا اس کے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وملائکۃ اور ملائکہ نے، فرشتوں نے، واولو العلم اور علو والے علم اور علم والوں نے، قائما بالقسط قائما قائم ہیں، حاکم ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، جو انصاف کے حاکم ہیں، جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ اولو العلم کی صفت ہے۔ لا الہ لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، نہیں ہے معبود سوائے اس کے، اس زبردست حکمت والے کے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وملائکۃ اور ملائکہ نے، واولو العلم قائما بالقسط اور علم والوں نے جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس زبردست حکمت والے کے۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک اپنی وحدت کا خود شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ اگر کہا جائے کہ کون سی گواہی ہے، کون شاہد ہے، کس کی شاہدی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کہ یکتا ہونے پر، واحد ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی گواہی، اللہ تعالیٰ خود شہادت دیتا ہے، بس اسی کی شہادت کافی ہے۔ وہ سب سے زیادہ سچا گواہ ہے، سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق اس کی غلام ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کی طرف محتاج ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، الوہیت میں، اللہ ہونے میں وہ یکتا اور لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں فرمان ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جو وہ تیری طرف اپنے علم سے اتارا ہے گواہی دے رہا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک، جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، انزلہ بعلمہ، علم کے ساتھ جو نازل کی ہے، گواہی دے رہا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ پھر اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی شہادت پر علماء کی گواہی کو ملا رہا ہے، فرشتوں کی شہادت اور علماء کی گواہی دونوں کو ملا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی گواہی نہیں، اولو العلم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملایا ہے، بلکہ خصوصاً جو ہے وہ خصوصی قائمن کا نسب قائمن، میم دو زبر من، جو زبر ہے نا اسے نسب بولتے ہیں، حال ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ایسا ہی ہے۔ پھر تاکیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی ہے، وہ غالب ہے، عظمت اور کبریائی والی اسی کی بارگاہ ہے، وہ اپنے اقوال، افعال اور شریعت، قدرت و تقدیر میں حکمتوں والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں
میدان عرفات میں اس آیت کی تلاوت کی اور الحکیم تک پڑھ کر فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ ای ربی۔ طبرانی میں ہے حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تجارتی غرض سے گیا اور حضرت اعمش کے قریب ٹھہرا۔ رات کو حضرت اعمش تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت تک پہنچے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ والی ہم جو آگے والی آیت پڑھیں گے اس میں تو پڑھا کہ وانا اشہد بما شہد اللہ بما استودع اللہ ہذہ الشہادت وہی لی عند اللہ ودیعۃ، یعنی میں بھی شہادت دیتا ہوں اور اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ میری امانت اللہ کے پاس ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ عہد نامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عہد نامہ اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہو، بہت ساری خواتین نے پڑھا ہوگا آپ میں سے، عہد نامے کے ترجمے میں آؤ تو اس ترجمے میں یہی چیزیں ہیں کہ میں شاہدی دیتا ہوں جس کی شاہدی اللہ نے دی ہے، اور میں اس شاہدی کو اللہ کے شہادت کو اللہ کے ہاں امانت کے طور پر سپرد کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ اس شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے اور بخش دے، اور کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ وہ عہد نامہ اگر آپ لوگوں کو کہیں ملے یا آپ پڑھتے ہیں تو پڑھا کیجئے۔ میری امی بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی اسے، اور جب میں نے اس کے ترجمے پر غور کیا تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کے پاس ہم اپنی شہادت کو امانت رکھوا رہے ہیں، کہ کیونکہ اس شہادت پر ہی ہماری بخشش ہے۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اسی شہادت پر ہی ہماری بخشش کا دار و مدار ہے۔ ان الدین عند الاسلام، یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی تفسیر جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، سبق لمبا ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو اولو العلم، یہ دیکھیے کہ اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو وملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم، علم والے گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ علماء کے بارے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے سوچا کیجئے۔ یہ عام لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہوا کرتے ہیں، بھلے وہ اپنے علم پر کتنے بھی قائم ہیں نہیں ہیں، ان کا حال، ان کا ظاہری حال ان کے اللہ کے سپرد ہے، ان کا باطن کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے، وہ علم والے ہیں، وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، ہم پر فرض بنتا ہے، ہم پر واجب بنتا ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں۔ علماء کے لیے کچھ بھی اس طرح کے کوئی بھی ہم الفاظ بول دیتے ہیں، ہنسی والے، مذاق والے، برے، ان کو برے ناموں سے مت پکارا کریں، انہیں اس طرح سے عام الفاظ میں مخاطب مت کیا کریں جس طرح سے عام لوگ آپس میں بولتے ہیں، گالی گلوچ کر کے یا کچھ بھی ڈانٹ ڈپٹ کر۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، یہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان لگانے والے ہیں۔ یہ انہوں نے 8 سال 10 سال اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ احتیاط کیا کیجیے، جس طرح سے اہل بیت کا تو بہت بڑا درجہ ہے، وہاں پر بھی میں کہوں گی کہ احتیاط کیا کیجیے۔ بولنے میں اپنی زبان کو تھام لیجیے کہ کیا بول رہا ہوں، کس سے بول رہی ہوں، کس کے بارے میں بول رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لہجوں میں عاجزی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔